چلیں جی، بالآخر 2025 اپنے اختتام کو پہنچا اور 2026 از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر۔ مجھے نا کل کی بات لگتی ہے کہ میں پارک میں واک کر رہی تھی، 2024 کی ایک آخری شام تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ میں نے اس سال میں کیا کیا اچیو کرنا ہے۔ اس وقت نا اتنی موٹیویشن آئی ہوئی تھی، اتنا جوش آیا ہوا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ میں یہ بھی کر لوں گی، وہ بھی کر لوں گی، 2025 کے اینڈ پہ میں بالکل ایک ڈفرینٹ انسان ہوں گی۔ لیکن شاید وہ گولز کہیں بہت پیچھے رہ گئے، زندگی حاوی ہو گئی میرے اوپر، صبح شام کہاں گزرے پتہ نہیں چلا۔ لیکن ایک چیز جو میں پراؤڈلی کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں شامل کی نا، کہ مجھے اللہ سے قریب ہونا ہے، کیونکہ انسان کی آخری سانس کب آ جائے کچھ پتہ نہیں چلتا، تب یہ دنیاوی چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، تب وہ ہوتا ہے کہ بس اب آپ ہیں اور آپ کے رب کائنات ہیں۔ تو میں نے کچھ چیزیں جو اپنی زندگی میں شامل کی تھیں، الحمدللہ میں ان پہ عمل بھی کر پائی اور ان کو اچیو بھی کر پائی۔ اور آج اب میں آپ سب سے پھر وہی چیز ڈسکس کرنے آئی ہوں کہ نئے سال کے ریزولوشن میں ہم نے جو ایک چیز ضرور شامل کرنی ہے، وہ ہے کہ اس نئے سال میں ہم اللہ سے بہت قریب ہو سکیں، اپنا تعلق پچھلے سال سے زیادہ مضبوط کر سکیں۔ اور اسی لیے آج میں آپ کو قرآن پاک سے 7 ایسے جیمز بتانے والی ہوں کہ جس پہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو یہ صرف آپ کا سال نہیں بلکہ پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ آئی ایم شیور کہ آپ میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ زندگی میں بہت دفعہ ایسے فیزز آتے ہیں، ایسے سچویشنز آتی ہیں، یا کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کرتے ہیں، اتنی ہیلپ لیسنس آ جاتی ہے، ہر راستہ بند نظر آتا ہے، سمجھ نہیں آتی نا کہ کیا کریں۔ اس وقت انسان کا بس دل چاہتا ہے کہ رو رو کر اللہ سے اپنا حال دل بیان کریں۔ لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جائے نماز پہ تو بیٹھتے ہیں، سجدے میں بھی جاتے ہیں، آنکھ میں آنسو بھی آتے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں اللہ سے کیا کہوں، اللہ سے کس طرح سے دعا مانگوں۔ بہت دفعہ نا ہم کسی بھی چھوٹے بڑے مسئلے میں، پرابلم میں الجھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بہت سٹک فیل کرتے ہیں، کوئی راستہ نکلنے کا سمجھ نہیں آتا اور دل عجیب سا بے چین ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ اپنا ریسنٹ ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں کہ 3-4 دن نا مجھے شادی وغیرہ پہ جانا تھا، ایونٹس چل رہے تھے، بہت زیادہ مصروفیت تھی، تو اسی درمیان میں نا میری گولڈ کی رنگ گم گئی۔ اب مجھے یہ بھی نہیں تھا پتہ کہ میں نے گھر میں کہیں رکھ کے بھول گئی ہوں یا کسی کے گھر رہ گئی ہے، کہیں گر گئی ہے، مجھے کچھ نہیں تھا پتہ، اور میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ اللہ جی کسی طرح سے نا میری انگوٹھی مل جائے۔ پھر چلتے پھرتے نا میں نے ایک دعا پڑھی کہیں پہ کہ اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ پڑھ لیں، جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا جب آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں گے تو جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ میں نے بھی ایسے ہی کیا اور بڑی شدت کے ساتھ کیا، کیونکہ میں واقعی چاہ رہی تھی کہ میری وہ رنگ مل جائے۔ اور جی تقریباً 2 دن گزرے ہوں گے، میں نے نا ڈریسنگ پہ جو ریک پڑے ہوتے ہیں جس میں آپ کے لوشن آئل وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، میں نے وہ صاف کیا ویسے ہی آؤٹ آف نو ویئر، اور وہ بالکل سائڈ پہ نا وہ رنگ پڑی ہوئی تھی، جیسے کسی نے وہاں لا کے رکھ دی ہے۔ اور میں بڑی حیران، میں نے کہا پتہ نہیں میں نے یہاں دیکھا تھا کہ نہیں، لیکن الحمدللہ میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ اور جی دعاؤں پہ اس طرح سے میرا یقین پکا ہوتا جا رہا ہے، روز بروز جب میں کوئی معجزہ ہوتے دیکھتی ہوں تو میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں، کیونکہ اچھی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی پرابلم میں الجھ جائیں، زندگی میں ایسا کوئی مسئلہ آ جائے جس میں آپ سٹک ہیں، آپ لازمی یہ دعا چلتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ زندگی میں اگر آپ کو کبھی بھی ایسا محسوس ہونا کہ کوئی بندہ آپ پہ اوور پاور ہو رہا ہے، آپ کے دل میں اس انسان کا خوف آ رہا ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس انسان سے آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا یا وہ آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے، تو ایک دعا جو آپ نے لازمی ریسائٹ کرنی ہے وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ جب آپ یہ دعا سوتے اٹھتے جاگتے ریسائٹ کرنا شروع کر دیں گی نا، تو آپ کے دل کو اتنی تقویت پہنچے گی، آپ کے دل سے خوف ختم ہوتا جائے گا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا ہم نے۔ اللہ کی ذات ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے یا فائدہ دے سکتی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آپ کا رزق، آپ کا نصیب، عزت، ذلت، موت، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو انسان سے ڈرنا انتہائی بے وقوفی ہے۔ لیکن پھر بھی جب زندگی میں کوئی ایسے نہج پہ آپ پہنچ جائیں کہ کسی انسان کا خوف ہو، اس سے نقصان کا خطرہ ہو، تو بس یہ دعا ریسائٹ کرتے رہیں، انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی۔ تیسری دعا جو بہت بہت زیادہ افیکٹیو ہے اور میں نے خود بھی آزمائی ہے، ریسنٹلی میری بیٹی بہت زیادہ بیمار ہو گئی ہے، آج کل بیماری ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، وائرل ہوا ہوا ہے، لیکن نا اس کا بہت زیادہ شدت سے بخار ہو رہا تھا، 3-4 راتیں مسلسل اس کو بخار رہا، ٹوٹ ہی نہیں تھا رہا، ڈاکٹرز پہ بھی لے کے گئے، وہی رسمی دوائیاں وہ دے رہے تھے کہ پریشان نہ ہو، وائرل ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ چوتھے 5ویں دن اس کی نوز بلیڈنگ بھی سٹارٹ ہو گئی، اور میں بہت زیادہ نا پریشان تھی، میرا دل بڑا بے چین تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، بس اب اس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ پھر جی میں نے قرآن پاک سے ہیلپ لی اور یہ والی دعا ریسائٹ کرنا شروع کی، جو کہ محض 1 لائن کی ہے لیکن بہت بہت پاورفل ہے، ربی عنی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعا میں نے جس صبح ریسائٹ کی، اپنی بیٹی کے اوپر پڑھ کے دم کیا، اس رات کے بعد سے اس کو بخار نہیں ہوا،
اس دعا کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو سوچیں کہ ہم رحمان سے اس کی رحمت مانگ رہے ہیں، اس کا رحم مانگ رہے ہیں، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں واپس لوٹا سکتے ہیں۔ اور میں نے بھی پوری یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھی تھی کہ انشاءاللہ میری بیٹی کو شفا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ نے میرا یقین اور بھرم قائم رکھا، اور شکر اللہ پاک کا کہ اس بیماری سے، اس مشکل سے ہمیں نکالا۔ اور میں آپ سب سے بھی کہوں گی کہ ضرور ضرور اگر گھر میں بچے بیمار ہیں یا آپ کی طبیعت خراب ہے تو اس دعا کو اٹھتے بیٹھتے ریسائٹ کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ چوتھا جو بڑا میجر مسئلہ ہے وہ ہے رزق کی تنگی۔ جب آپ کو ایسا محسوس ہو کہ بے برکتی سی ہو گئی ہے، چیزوں کا شارٹ فال شروع ہو گیا ہے، رزق میں تنگی ہو گئی ہے، تو آپ نے استغفار کا زیادہ سے زیادہ ورد شروع کر دینا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے استغفار پڑھیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو وہ گناہ جو آپ کے رزق میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کو رزق وہاں سے ملنا شروع ہو جاتا ہے جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو اللہ کی رحمت پہ بھرپور یقین رکھتے ہوئے پوری امید کے ساتھ آپ نے یہ ویٹ کرنا ہے، انشاءاللہ معاملات میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ ایک اور مسئلہ جو بڑا کامن ہے وہ ہے انزائٹی، ڈپریشن، مایوسی، اللہ سے نا امیدی، دل کا ہر وقت بوجھل رہنا۔ ہم لوگ ان مسئلوں کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں اور اتنی امپورٹنس ہی نہیں دیتے، لیکن اس کے لیے ایک بہت پاورفل دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو جب بھی ایسا کچھ ہو کہ آپ کا دل ڈوب رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، تو لازمی یہ دعا ریسائٹ کریں۔ میں نے خود اس کے معجزات ایکسپیرینس کیے ہیں۔ ہم پہ جب ایک نگیٹیوٹی کا کالا بادل ہوتا ہے نا، وہ چھٹ جاتا ہے اور فوراً ایک پازیٹیوٹی کا احساس ہوتا ہے، اللہ سے قربت کا احساس ہوتا ہے۔ تو ضرور ضرور اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ بہت دفعہ کانشیسلی یا انکانشیسلی ہم کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں جو ہمارے دل کو بوجھل کر دیتا ہے۔ بہت دفعہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ گناہ ہوا ہے، اور ہم اس کی معافی بھی مانگ لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمیں ہمارے گناہ کا پتہ ہی نہیں چلتا، جیسے کہ کسی کی چغلی کھا لینا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کر دینا، کسی پہ تہمت لگا دینا، کسی کے حوالے سے ایسی کوئی بات کر دینا جو اس نے کی ہی نہیں ہے، کسی کا دل دکھا دینا۔ ہم یہ چیزیں بہت ایزیلی کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ گناہ ہے، اور پھر ہمارا دل بہت بوجھل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک دعا جو بہت پاورفل ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ بس یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے لیکن بہت پاورفل ہے اور بہت جلدی یاد ہو جاتی ہے۔ جب بھی کسی گناہ کا ارتکاب ہو جائے لازمی یہ دعا ریسائٹ کر لیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ نیا سال ہمیں کیا دینے والا ہے، کون سا دن خوشی کا ہوگا اور کون سا امتحان کا ہوگا، لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ اللہ سے دعا کر کے ہم کسی بھی مشکل سے، انسرٹینٹی سے نکل سکتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ ایک دعا جو بہت پاورفل ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بس زندگی میں کبھی بھی کوئی ناگوار ایونٹ ہو جائے، آپ کسی چیز کو لے کے بہت زیادہ انسرٹین ہو، دل بوجھل ہو، ایسے لگے کہ اسٹک فیل کر رہے ہیں، تو ضرور یہ دعا ریسائٹ کر لینی ہے۔ یہ بھی بہت پاورفل ہے اور انشاءاللہ کسی بھی مسئلے سے آپ کو نکالنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور جی 2026 کے لیے آپ سب کو بہت ساری گڈ وشز۔ اگر 2025 آپ کے لیے برا سال تھا تو اللہ سے دعا ہے کہ 2026 آپ کے لیے اللہ کی رحمت کا جواب بن جائے۔ 2025 میں اگر کوئی چیز آپ سے دور ہو گئی تھی تو اللہ سے دعا ہے کہ اس سے بہتر آپ کو عطا ہو، اور ہر چیز میں، ہر معاملے میں آپ کا ذہنی سکون بحال ہو سکے، اور جو گولز ہیں آپ کے، جو ریزولوشنز ہیں، اس کو آپ اچیو کر سکیں اور بہت اچھے طریقے سے نئے سال کا آغاز کر سکیں۔ میں ملتی ہوں جی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔